بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 16ویں ویڈیو ہے جو جیم اور نون کے بارے میں ہے۔ جیم سے مراد جیم ہا خا ہے اور یہ جیم شکل تبدیل کرتا ہے خاص کر جب الف کے ساتھ ہو، دال، کاف، لام، ہا اور لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا منہ بند رہتا ہے، لیکن اس کے بغیر اگر کوئی اور لفظ ہے تو یہ کنچنما ہوتا ہے۔ کنچنما کے متعلق ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں، البتہ آج انشاءاللہ ایک نیا تجربہ بتا دوں گا، اسی کے کا لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جیم بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور نون جو ہے، نون اگر شروع میں ہے یا درمیان میں ہے تو جس طرح با شکل تبدیل کرتی تھی، یعنی ایک دندان کی شکل میں، یا اس طرح یہ یا لام کے ساتھ یا دال کے ساتھ، یہ اس طرح درمیان میں ہو تو پھر اسی طرح اس کا ایک دندان ہوتا ہے اور بقیہ جو غنہ ہوتا ہے اس کا غنہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی صرف ایک دندان رہتا ہے بس۔ اور اگر آخر میں ہے یا مفرد میں ہے تو یہ بالکل شکل تبدیل نہیں کرتا ہے، یہاں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے۔ اب یہاں پر ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جیم کا جو سرا ہوتا ہے اس کی جو لمبائی ہے، اوپر سے ہم نے اس کو شمار کیا ہے، یہ 4 قط ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کا جو چونچ ہے اس کو شمار کر دیں تو پھر 5 قط ہے، اور باقی نون تھوڑا سا خمیدہ ہے اول حصہ، اور بقیہ پھر یہ 1 قط ہم اس طرح ایک طریقہ کرتے ہیں، ایک قط یہ کرتے ہیں، پھر دوسرا قط سے مراد یہ ہے کہ نقطہ، تو پھر اس کا دوسرے نقطے پر اس کا جو پہندہ ہوتا ہے بناتے تھے۔ جب پہندہ زمین کے ساتھ لگتا ہے یعنی لکیر کے ساتھ، اس کو بعد تھوڑا سا اس کو منہ اٹھا دیتے ہیں تو یہ کنڈا نما شکل اس کی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر کراس نما یا کنچ نما شکل اس طرح بنا دیتے ہیں، اور ہم نے بتا دیا کہ ہم کس طرح بنا دیتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں بتا دوں۔ ہم تو یہ بتاتے رہتے کہ یہ سیاہی کم استعمال کر دیں گے اور اس طرح ایک لکیر لگا دیں گے، اور پھر یہاں پر قلم کو مکمل رکھ دیں گے، لکیر کے لیے تھوڑا سا اس طرح قلم ٹیڑھا رکھ دیں گے اور پھر مکمل رکھ دیں گے اور نیچے آ جائیں گے، اور قلم نصف سے بھی زیادہ کم استعمال کر دیں گے اور اوپر والے نوک پر ہم زیادہ دباؤ ڈال دیں گے، اس کو ہم باریک بھی بنا دیں گے۔ نیچے آ جائیں گے اور نیچے آتے ہی تھوڑا سا اس کے لیے ہم اس طرح بنا دیں گے۔ اس پہ ہم کوشش کر دیں، دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، دیکھیں یہ دیکھیں نیچے آگے 2 قط، پھر نیچے 2 قط کے بعد پھر ہم اس کو اٹھا دیں گے اور اس طرح ایک اور اوپر ایک چھوٹی نما شکل بنا دیں گے، تھوڑا سا ابھار دیں گے اس حصے کو، اور پھر قلم اس کی سیدھ میں رکھیں گے، اور جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ 1 قط یہاں پر یعنی 1 نقطہ اندر جائیں گے اور پھر نکالنے کی کوشش کر دیں گے اور پھر اس کو ہم بیلنس کر دیں گے۔ دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میں نے ایک جھٹکا دیا معمولی سا اور پھر اس طرح سیدھا کر دیا معمولی سا، اور پھر اس کے ساتھ یہ جب نصف تک آگے ایک نقطہ سیدھا نکالنے کے لیے اور ایک نقطہ اندر کرنے کے لیے یہاں پر یہ 1 قط اندر جائے گا، پھر اس کے بعد نکال لیں گے، اور نکالنے کے بعد اس کی سیدھ میں ہم باہر نکال دے جائیں گے، اور اس طرح ایک وہ جو کنچ نما شکل ہے وہ کنچ نما شکل انشاءاللہ اس کی بن جائے گی، اور آخر میں اس کا نوک بنا دیں گے۔ تو یہاں پر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی نیچے اور پھر آخر میں اس طرح معمولی سا ایک چھول دے دیں گے، ایک لچک دے دیں گے، اور پھر وہی جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ جس طرح ہم چڑیا بنا دیتے ہیں یا کوئی حیوان پرندہ بنا دیتے ہیں تو اس طرح اس کا ایک چونچ نظر آتا ہے، دیکھیں، البتہ اس کے چونچ میں یہ فرق یہ تھی کہ یہ تھوڑا سا کلہاڑا نما ہے، اس طرح کٹا ہوا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں جیم کو بنانے میں۔ تو جیم کے ساتھ ایک نون چھوٹا ہے جس طرح ہم نے بنایا ہے،
اور ایک لمبا ہے. سب سے پہلے ہم چھوٹا بنا دیتے ہیں. تو چھوٹا بنانے کے لیے یہاں پر اس کا جو سرا ہے تقریباً 3 قط اوپر شروع کر دیں گے, ایک لکیر لگا دیں گے اور پھر نیچے آ جائیں گے. اس طرح قلم کا اوپر والا استعمال کر دیں گے اور نیچے آتی ہی فوراً اس طرح ایک معمولی سا اس کو ایک جھول دے دیں گے. جھول دینے کے بعد اس کے ساتھ سیدھا گھسیں گے اور پھر اس کے بعد نکلتے جائیں گے اور نکلتے ہی اس کی سیدھ میں لانے کی کوشش کر دیں گے. جب اس کی سیدھ میں آ جائیں گے فوراً قلم کو سیدھا کر دیں گے اور پھر رخ قلم کا بالکل بدل جائے گا. اب یہاں پر سمجھ لو کہ یہاں سے ہم نے جیم کو مکمل کر دیا. بقیہ حصہ جو ہے اس کا کیا بن جائے گا, نون کا. تو ہم اس میں ہی یہ گھسا دیں گے. تھوڑا سا یہ خمیدہ ہے پہلا والا حصہ, یہ اس کی پشت ہے, یہ گردن ہے, اور ایک نقطے میں اس کو ہم نیچے اتار دیں گے اور وہ نقطہ یہاں پہ گولائی میں اس کا پیندہ لگے گا. پیندہ جب لگے گا اور بن گیا تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے. اوپر اٹھا دیا پھر یہاں پر ایک کونا یہاں پر معمولی بنا دیں گے, کنڈا بن جائے گا. اب اس کے بعد اس کو ہم مکمل کر دیں گے. تو یہاں پر 2 قط فاصلہ بن جائے گا اور یہاں پر جس طرح بتاتے رہتے 4 قط بن جائے گا. اور اس کے ساتھ اگر اس کو شمار کر دیں تو یہ 5 قط بن جائے گا. یہاں پر وہی نشیب ہے تو یہاں سے بھی 1 قط, یہاں سے 3 قط. اس کا نقطہ کہاں رکھیں گے؟ نقطہ بالکل اس کے سیر میں رکھیں گے, تھوڑا سا ایک نقطہ اوپر. البتہ جیم کا جو نقطہ ہے یہاں پہ رکھیں گے. دیکھیں یہاں پہ بن گیا. تو اس کی جو اندرونی پیمائش ہوگی وہ 3 قط ہوگی اور یہ تھوڑا سا یہ اوپر اٹھے گا, یہ حصہ بھی تھوڑا سا اوپر اٹھے گا اور یہ کلہاڑ نما شکل یہ بن گئی. 3 قط یہ ہے, 4 قط یا 5 قط مکمل ہے, 1 قط یہ ہے, یہ 1 قط یہ ہے, 1 نقطہ یہ ہے, 1 نقطہ یہ ہے, 1 نقطہ یہ ہے, یہ سرا اور پھر اس کی پشت ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہم یہ نقطہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس پہ نیچے یہ لینڈنگ کر لے تو اس کا پیندہ ہوگا. تو باہر سے اگر اس کو ہم گن لیں تو تقریباً 3.5 قط یہ بن جائے گا اور یہ باہر اور اندر سے کنڈا نما شکل اس طرح بن جائے گا. یہ اب اگر ہم اس کے ساتھ لمبا نون بنا دیں گے تو لمبا نون بھی مشکل نہیں ہے, اسی طریقے پہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں جس طرح اس کو بنا دیا. تو یہاں پر البتہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سامنے 3 بنایا تھا تو یہ تھوڑا سا اوپر لگا دیں گے اور یہ دیکھیں 4 نیچے آ گئے اور دیکھیں یہاں پر معمولی سامنے جنبش دے دیا, حرکت دے دی اور اس کے ساتھ ہم اندر چلے گئے. اندر کے بعد اس کے ساتھ متصل چلے گئے اور متصل کے بعد ہم نے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے اور باہر نکالنے کے بعد اس کی سیدھ میں جب آ گئے تو ہم نے قلم کا رخ بالکل اس طرح بدلا دیا ہے اور پھر یہ نون کا جو سرا ہے وہ بھی اس طرح بنا دیں گے, یہ ظاہر کر دیں گے اس کو. پھر یہ جب نیچے آ جائیں گے تقریباً تو بس یہاں پہ اس کو روک دیں گے. چلو پہلے پیمائش کر لیتے ہیں, 1 2 3 4 اور یہ پیمائش ہے. البتہ یہ 2 قط کے حساب سے ہم پیمائش کرتے ہیں کیونکہ نقطے میں تھوڑی سی پیمائش میں کمزوری ہوتی ہے یہاں پر اس پیمائش. اور یہ جو ہے کلہاڑا نما شکل ہے, یہ بھی یہاں پر نصف قط, یہاں پر پورا قط. اب یہاں پر اس کے بعد قلم کو اس طرح رکھیں گے. اس کا جو ہوز ہے اب اس کو ہم بنا دیں گے. تو یہ تقریباً 14-15 تک یہ اس کا ہوز بنتا ہے اور وہ اس طرح کے نصف تک آئیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 یہ دیکھیں. اور نصف کے بعد پھر اس کو آگے لے کے جائیں گے آرام آرام سے اور یہ اس کے سیدھ میں ہم اس کو اوپر اٹھا دیں گے مکمل. تو آخر میں یہ برچہ نما شکل بن جائے گی. یہ دیکھیں پھر آگے مزید بڑھاتے جائیں گے
8 9 10 11 12 13 14 14 یا 15 اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 2 قط یہاں سے ہو جائے گی. یہ ساری جتنی بھی تفصیل ہے ہم نے پہلے نون بھی یعنی مفرد نون بھی بتائی ہے. اب یہاں پر مرکب نون جو جیم کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے تب بھی اس کی یہ تفصیل ہے. اس کا نقطہ جس طرح ہم اوپر رکھتے تھے اس کی سیدھ میں اس طرح اس کو بھی ہم سیدھ میں رکھیں گے اور جیم کا نقطہ یہاں پہ رکھیں گے. کٹ پین کے ساتھ وہی طریقہ ہے, لکیر لگا دیں گے, سے کم لے لیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نیچے لے کے جائیں گے. یہ دیکھیں اور پھر یہاں پر بھی تھوڑی سی معمولی ہم نے حرکت دی ہے اس طرح, اور پھر اس کے ساتھ متصل اور متصل کے بعد اس کو نکال دیں گے. چھوٹا نون ہے یا بڑا نون ہے وہی طریقہ ہے جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں. بڑا نون ہے یعنی لمبے ہوز والا تو تب بھی یہ طریقہ ہے. قلم کا رخ یہاں بدل رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہم لائیں گے اور یہ لمبا ہوز والا نون بنا دیں گے. یہاں پر آخر میں برسنما. مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے. اوپر کے نوک کے ساتھ لکیر لگا دیں گے, پھر اس پہ اوپر لگا کے اس طرح نیچے آ جائیں گے اور اس طرح ایک حرکت دے دیں گے اور یہ والا پھر نیچے آ جائیں گے. اس کی سیدھ میں پھر قلم کا رخ بدل جائے گا اور پھر یہ والا نون ہم نے بنانا ہے. وہی تفصیل ہے جس طرح قلم کے ساتھ ہم کرتے ہیں اور اس کا نقطہ یہ اور اس کی اندرونی پیمائش یہ ہوگی. اور یہاں پر یہ جس طرح بطخ ہوتا ہے اس کی جو آنکھ ہوتی ہے اس طرح چونچ ہوتا ہے کوئی طریقہ ہے. دیکھو یہاں پہ پھر اس کا یہ حوض ہے. بال پین کے ساتھ رکھیں گے اور لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے؟ آسان طریقہ ہے, لکیر لگا دیں گے, اس کے بعد نیچے آ جائیں گے اور معمولی سے اس طرح حرکت دے دیں گے اور اندر آ کے پھر اس کے بعد اس کو کھول کے مزید اس کے بعد جس کے منہ میں آ جائیں گے منہ کے مقابل میں قلم کا رخ بدل لیں گے اور اس کے بعد نون بنا دیں گے. دیکھیے یہاں پر یہ کنڈا نما شکل ساری جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے قلم کے ساتھ ہے, مارکر کے ساتھ ہے, بال پین کے ساتھ ہے, ساری باتیں اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہم نے نون بنا دیا. یہ وہی طریقہ ہے, یہ وہی اس کی گہرائی ہے, اس کی لمبائی ہے. یہ تقریباً 15 ہے یا 14 ہے, یہ 4 ہے, یہ لمبائی 3 قط ہے. اس کا نقطہ اوپر ہے, اس کا نقطہ یہاں پہ رہے اور پھر یہ جس طرح ہم یہ کرتے ہیں تو ساری چیزیں جتنی بھی ہے یہاں پہ ملحوظ رکھنی چاہیے. البتہ بال پین ہو یا چھوٹا قلم ہو اس میں ساری چیزیں بہت مشکل سے ملحوظ رہتی ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے, کوشش سے ساری چیزیں معلوم ہو جا سکتی ہیں. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.